فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی 5 طاقتور ترین خواتین کے بارے میں۔ یہ خواتین نہ صرف اپنے وقت کی سب سے باصلاحیت اور ذہین خواتین تھیں، بلکہ انہوں نے سلطنت کی سیاست اور معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تمام معلومات جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ نمبر 1، حریم سلطان۔ روتھینیا میں پیدا ہونے والی ایک نوجوان لڑکی روکسلانا کو منگول فوجیوں نے پکڑ کر استنبول کے غلام بازار میں بیچ دیا۔ روکسلانا کو معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہ حرم سلطان کا لقب حاصل کرے گی اور سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور ترین خواتین میں سے ایک بن جائے گی۔ غلاموں کے بازار میں اسے سلطان سلیمان کے وزیر اور بہترین دوست ابراہیم پاشا نے خریدا، جس نے اسے سلطان کو تحفے کے طور پر دیا۔ اس نے بہت جلد اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے سلطان سلیمان کا دل جیت لیا۔ چنانچہ سلطان نے اسے پہلے آزاد کیا اور پھر اس کی خوشنودی کے ساتھ اس سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حریم سلطان نے نہ صرف سلیمان کا دل جیت لیا بلکہ سلطنت کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ سلطان سلیمان کے ساتھ فوجی مہمات میں بھی شامل ہوتی اور ان کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ حریم سلطان کو سلطان النساء، خواتین کی سلطنت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ وہ ایک ذہین اور باصلاحیت خاتون تھی جو سلطان سلیمان کے دل پر راج کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے مالی وسائل کو خیراتی اداروں کی تعمیر، مزدوروں اور ہنرمند کاریگروں کو اپنے مفید منصوبوں کے لیے ملازمت فراہم کرنے میں استعمال کیا تھا۔ اس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور یروشلم میں حجاج کرام کے لیے صوب ورچی خانے، ہاسپٹل اور مساجد جیسی خیراتی فاؤنڈیشن شامل تھیں۔ ان کا انتقال 15 اپریل 1558 میں ہوا تھا۔ نمبر 2، صوفیہ سلطان۔ البانیہ کے شہر دوکانجی میں پیدا ہونے والی صوفیہ سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کو واپس لانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ 16ویں صدی کے سلطنت عثمانیہ کی آخری خوشحال اور طاقتور خواتین میں سے ایک تھیں۔ انہیں بچپن میں ہی پکڑ کر تو پکاپی محل بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ صرف 13 سال کی عمر میں سلطان مراد سوم کے لیے ایک تحفہ بن گئیں۔ اس کے ذہن میں حرم سلطان اور سلیمان کی تخلیق کردہ سلطنت کے تصور کو محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس عقیدے کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اس کے بیٹے کی پیدائش سلیمان کی موت کے ساتھ ہوئی اور اسے یقین ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں ایک اعلیٰ ترین طاقت کی طرف سے تحفظ حاصل تھا۔ انہوں نے ایک طویل اور نتیجہ خیز زندگی گزاری، سیاست میں ایک طاقت بن گئی۔ مراد اور ان کے بیٹے محمد سوم کی اہم مشیر بن گئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1619 میں استنبول میں انتقال کرنے کے وقت تقریباً 69 سال کی تھی۔ انہوں نے 7 سلطانوں کا دور دیکھا تھا۔ نمبر 3، خاندان سلطان۔ اگرچہ وہ ایک با اثر گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بالکل اسی طرح کیا جس طرح اوپر بیان کی گئی خواتین نے۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک صوبے رومیلیا ایلیٹ کے گورنر جنرل سیرا محمد پاشا کے گھر میں ایک نوکر لڑکی کی حیثیت سے کیا تھا۔ خاندان ایک خوبصورت عورت تھی اور اسے محمد پاشا کے بھتیجے شہزادہ محمد کے سامنے شاہی بیوی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ نوجوان محمد 1595 میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور خاندان، جس کا نام کا مطلب عثمانی ترکی میں مسکرانا ہے، اس کے ساتھ تھا۔ 1603 میں جب محمد سوم کا انتقال ہوا تو وہ نئے سلطان احمد اول کی والدہ کی حیثیت سے والدہ سلطان بن گئی۔ وہ عقل مند اور مہربان کے طور پر جانی جاتی تھی اور اپنی سیاسی نادانی کے باوجود انہوں نے بالآخر اپنے بیٹے کو اپنی سلطنت کو کامیابی سے چلانے میں بہت مدد کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے
کہ طویل علالت کے بعد جب وہ صرف 30-31 سال کی تھی تو پاکاپی محل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، تورخان ہیٹر سلطان۔ حریم سلطان کی طرح وہ بھی ایک غلام خاتون تھی جو سلطان کی پسندیدہ بن گئی۔ جب وہ صرف 12 سال کی تھی تو انہوں نے کریمیا کے بادشاہ کی طرف سے کوسم سلطان کے تحفے کے طور پر توپکاپی محل بھیج دیا گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوسم سلطان نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک نائب کے طور پر نوجوان تورخان ہیٹس دی تھی جس سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ابراہیم کی پسندیدہ بیوی کی حیثیت سے اسے حسیکی کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے اگلے کئی سال سلطنت میں اہم امور سر انجام دیے۔ وہ 1683 میں وفات پا گئیں اور اپنے بیٹے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ نیو ویلڈ مسجد میں دفن کی گئیں۔ نمبر 5، کوسم سلطان۔ کوسم سلطان 1599 میں پیدا ہوئیں۔ کوسم سلطان نے سلطان احمد اول سے اپنی شادی کے ذریعے محل کے اندر اثر و رسوخ میں قدم رکھا۔ وہ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور اور با اثر خواتین میں سے ایک بن گئیں اور ساتھ ہی اس دور میں ایک مرکزی حیثیت بنی جسے خواتین کی سلطنت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 13 سال تک سلطنت عثمانیہ میں اہم عہدوں پر حکمرانی کی، جو کہ کسی بھی عورت کے لیے ایک ریکارڈ ساز کام ہوتا ہے۔ کوسم سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو بہت سے بڑے چیلنجز سے بچایا، جن میں جنیسری بغاوت اور منگول حملے شامل ہیں۔ وہ ایک طاقتور اور ذہین عورت تھی جس نے سلطنت کو اپنا نام دیا۔ دوستو، ان 5 خواتین میں سے آپ کو کون سی خاتون سب سے بہادر لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔